تلاوت فرمائی۔ تلاوت قرآن شریف سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر کی اپنی دیوار کی اوٹ کے ساتھ بیٹھ گئی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں تشریف فرما ہوئے تو سیدنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جب تلاوت کی تو صبح کے وقت جب حضرت ابی آپ کی مجلس میں تشریف لائے تو آپ نے سیدنا حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کہ ابی، رات کو ہم نے آپ کی قرآن کی تلاوت سنی۔ سیدنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یا نبی اللہ، آپ بھی اس مجلس میں تھے؟ فرمایا ہاں میں بھی تھا۔ کہ حضور، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ بھی تشریف فرما ہیں تو میں اور صوت سے اور لحن سے قرآن پڑھتا اور عمدہ آواز سے پڑھتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو پتہ کیا فرمایا؟ ابی، جب رات کو آپ کی تلاوت سنی نا، اس سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ یعنی یہ تیرے گلے کی گراری ہے نا، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تو داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت سننے کا اہتمام فرمایا۔ تلاوت سنی آپ نے اور بڑے شوق سے سماعت فرمائی۔ تو قرآن کریم میں ہر آدمی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی اپنا آواز دیا ہوتا ہے نا۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے قاری عبدالقیوم صاحب ہی بنے، لیکن یہ ہے کہ جتنا جس کو اللہ نے آواز دی ہے نا، کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کو اتنے ہی حسن سے پڑھنا چاہیے۔ جب تلاوت کریں نا تو اتنا حسن ہو کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں کچھ پڑھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں کچھ۔ اور تلاوت کو کم از کم اتنی آواز سے کر لے آدمی کہ اپنے کان سنیں اس کے۔ اور ہر آدمی کی اپنی آواز اچھی لگتی ہے نا، کسی کو اچھی لگے نہ لگے، لیکن بندے کو اپنی آواز تو اچھی لگتی ہے۔ ہر آدمی کا اپنا ایک لے ہوتا ہے، ایک طرز ہوتی ہے، تو اس کا خیال رکھ کر قرآن پڑھنا چاہیے۔ قاری صاحب ماشاءاللہ ہمارے بہت پرانے بزرگ دوست ہیں، حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجلسوں کے ہم نشین، اور حضرت حاجی حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معتمد خاص، آپ کی مجلسوں میں بھی یہ تلاوت وہاں کیا کرتے تھے اور بڑے شوق سے حضرت ان سے تلاوت جمعے میں بھی سنتے تھے اور نعت شریف بھی پڑھتے تھے۔ تو ہمارے اجتماع میں بھی قاری صاحب ہر سال الحمدللہ آتے ہیں، اور آج کا دن بھی آپ استاد تجوید ہیں، جو تجوید کا فن ہے نا اس کے استاد ہیں، جامعہ اسلامیہ اندرا اٹک کے صدر استاد ہیں۔ وہاں تجوید کا جو فن پڑھایا جاتا ہے نا، اس تجوید کے فن کے امام ہیں یہ آج کے وقت کے، اور اپنا فن ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے اس ادارے کو انہوں نے رونق بخشی ہے، اور ماشاءاللہ ان کا وہاں بڑا کام ہے، اور جو تجوید کا شعبہ ہے اس کے یہ صدر استاد ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر دے کہ آپ تشریف لائے۔ اب ہم اپنی اس مجلس کے حوالے سے دو چار باتیں عرض کر دوں تاکہ ہمیں ذکر فکر کا تھوڑا سا شوق پیدا ہو جائے۔ آپ سب دوستوں میں کوئی ایسا آدمی ہے جو پریشان نہ ہو؟ ایسا ساتھی ہے؟ اگر کوئی ایسا ساتھی ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کر دے، لاسپور تک ہی۔ ایسا آدمی ہے جو پریشان نہ ہو؟ میں نے کسی جگہ بیان کیا تو میں نے کہا آپ میں جو پریشان نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ایک آدمی نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا پتہ کرو یہ جن نہ ہو گئی۔ ہمارے حضرت
نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہندو زبان میں، اللہ نے کسی کا باندھا نہیں چھوڑا، اللہ نے کسی کو فارغ نہیں چھوڑا۔ مالدار بھی پریشان ہیں اور غریب بھی پریشان ہے۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی نوعیت ہے پریشانی کی، لیکن کون سی پریشانی، کون سا حال قابل مذمت ہے، قابل علاج ہے، قابل تشویش ہے؟ وہ غم پریشانی جو دل کو اس قدر قبضے میں لے لے کہ جس سے اللہ کا ذکر مشکل ہو جائے، اللہ کی یاد مشکل ہو جائے، اور زبان پر گلہ شکوہ اعتراضات یہ شروع ہو جائے۔ اب اس طرح کی صورتحال کب پیش آتی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات پر فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہماری یاد سے اعراض کرتے ہیں ہم ان کی زندگی ان پر کڑوی بنا دیتے ہیں، ان کی زندگی تلخ کر دیتے ہیں۔ آپ اگر پتہ کریں نا کہ میری زندگی تلخ ہے، کڑوی ہے، تو کیسے ہے؟ آپ تھکے ہارے گھر پہنچیں گے نا، میاں بیوی کی بغیر کسی وجہ لڑائی ہو جائے گی، کوئی وجہ نہیں، آٹا بھی پورا ہے گھر میں، سودا سلفی برابر ہے، پہنچتے ہی لڑائی ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ یہ گھر شیطان کے قبضے میں ہے، یہاں شیاطین کے اثرات ہیں۔ معلوم کرنا ہو کہ میرے گھر میں شیاطین کے اثرات ہیں یا نہیں ہیں، اس کی ایک علامت یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات میں جن لوگوں پہ نماز فرض ہے میرے گھر میں، ان کی آنکھ نماز کے وقت کھلتی ہے یا نہیں کھلتی، وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے۔ اگر وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو معلوم اس سے ہوتا ہے کہ شیاطین کے قبضہ نہیں ہے اس میں، اور اگر یہ شخص نماز کے لیے اس کی آنکھ نہیں کھلتی، قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جب رحمان کا ذکر نہیں کہتے تو ہم ایسے لوگوں پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اب یہ شیطان مسلط ہوتا ہے نا، شیطان کے تسلط کے بعد عجیب عجیب وساوس، عجیب عجیب خطرات، اور بدنصیبی کی انتہا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے وقت اس کی آنکھ نہیں کھلے گی، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس شخص کے کان میں شیطان پیشاب کر دے گا، اور جب اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر لیا ہے، اب وہ اس کی بیت الخلاء ہے شیطان کا، اب یہ کہتا ہے جی مجھے انزائٹی ہو گئی ہے، مجھے پریشانی ہے، بہت ٹینشن بہت رہتی ہے، کوئی اچھی دوائی مل جائے، کوئی اچھا ڈاکٹر پتہ چلے مجھے، کوئی اچھا معالج مل جائے مجھے۔ پنجابی میں کہتے ہیں پیڑا اور کہ پھکیاں اور، درد اور ہو دوائی اور ہو۔ It's 3:22 p.m. To hear your notifications, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں میں سے نا، جنوں میں سے شیاطین کی ایک قسم ہے جو انسان کے دل کے پاس رہتی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا حضور آپ کے قلب مبارک کے پاس بھی ہے؟ فرمایا میرے دل کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بٹھا دیا ہے جو مجھے صحیح بات الہام کرتا ہے، صحیح بات القاء کرتا ہے مجھے۔ اب اس شیطان کو بھگانے کا طریقہ کیا ہے کہ شیطان ہم سے دور ہو جائے، یہ وساوس ہم سے دور ہو جائے، یہ خطرات ہم سے دور ہو جائے، اور ہمارا ایمان اور یقین
محفوظ اور سلامت ہو جائے، اس کے لیے بندے کو اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ کئی سارے دوستوں کو ایک مسئلہ ہے کہ جی مجھ سے مراقبہ نہیں ہوتا، ذکر نہیں ہوتا۔ دیکھیں ذکر ہوتا نہیں ہے، وہ اور لوگ ہوتے ہیں جن کا ذکر ہوتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، مراقبہ کیا جاتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے آدمی، یعنی اس کے لیے ہمت کرتا ہے، ارادہ کر کے بیٹھتا ہے آدمی، یعنی اپنی غذا کو آہستہ آہستہ بڑھاتا ہے۔ پھر آدمی بیمار ہوتا ہے نا، آدمی بیمار، اس کی طبیعت نہیں ہوتی کھانے کو، لیکن آہستہ جب تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کرتا ہے نا، پھر اس کو کھانے پینے سے انسیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ کھاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جیسے قلبی ذکر ہے، مراقبہ ہے، اب اس سے پہلے آدمی یہی ذکر اللہ کا زبانی طور پہ کرے، زبانی طور پہ کرے، یعنی زبان بھی ایک لطیفہ ہے، زبان بھی ایک لطیفہ ہے، زبان سے ذکر کرے۔ اب جب زبان سے ذکر کرتا رہے، جب یکسوئی قلب کی طرف ہو تو پھر تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے دل کے اوپر خیال رکھے۔ اب دل پہ اللہ اللہ شروع کر دے۔ یاد رکھیں تسبیح کا جو ذکر ہے نا، تسبیح کا، اس پہ تسبیحات ہوتی ہیں، ذکر دل سے ہوتا ہے۔ تسبیح کے اندر اور ذکر کے اندر فرق ہے، تسبیح میں اور ذکر میں فرق ہے۔ تسبیح اور چیز ہے اور ذکر اور چیز ہے۔ ہم اس فرق کو نہیں سمجھ سکے کہ تسبیحات کیا ہوتی ہیں اور ذکر کیا ہوتا ہے۔ ذکر معنی ہے یاد کے، اور یاد کا تعلق جو ہوتا ہے وہ جوہر دل سے ہوتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس تسبیح نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے بچے، آپ کے اہل خانہ دنیا کے پرلے کنارے میں ہیں، لیکن آپ کو ان کی یاد ہے اور وہ یاد دل میں ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ کرامن کاتبین بھی بے خبر ہیں اس سے۔ اسی لیے فرمایا عاشق اور معشوق کے درمیان جو ربط ہوتا ہے نا، تعلق ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ کرامن کاتبین بھی اس سے بے خبر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو قلبی ذکر ہے نا، فرمایا قلبی ذکر کا اجر فرشتے نہیں لکھتے، اس کا اجر و ثواب اللہ خود دیں گے، اس کو، اس کا ثواب بھی اللہ خود دیں گے۔ کیوں کہ یہ ذکر قدسیوں کی پرواز سے بھی باہر ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، قدسی سے بات یاد آئی، ان کا ایک شعر ہے، وہ فرمایا کرتے تھے قدسیوں کی بھی سیر تھی غیر ممکن جس جگہ، قدسیوں کی بھی سیر تھی غیر ممکن جس جگہ، اس چمن سے بادہ نوشی ہو رہی ہے سر بسر، اس چمن کی بادہ نوشی ہو رہی ہے سر بسر، جہاں قدسیوں کو بھی پہنچنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو یہ جو قلبی ذکر ہے، یہ قلبی ذکر جوہر قلب کے اندر ہوتا ہے، دل کے اندر ہوتا ہے، اور دل دماغ کا آپس میں بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ سوچ خیالات کی جتنی پرواز ہوتی ہے وہ انہی دو آلوں کے درمیان چلتی ہے۔ تو جب یہ دل اللہ کی یاد میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی حرکات، تو پھر اس کے اندر اچھے اچھے خیالات آتے ہیں، اس کے اندر رحمت آتی ہے، برکت آتی ہے، اور اچھی اچھی چیزیں اس میں داخل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ایک تو پوری کوشش یہ فرمائیں کہ جب آدمی کو قلبی ذکر کرنا مشکل نظر آئے تو پہلے زبانی ذکر کر دیا جائے۔ ہمارے طریقہ عالیہ نقشبندیہ میں جہری ذکر نہیں ہے، ہمارے ہاں تحلیل لسانی ہے۔ تحلیل لسانی کا مطلب یہ ہے کہ اتنی آواز سے پہلے ذکر کرے کہ اپنے کان سنیں، جیسے اللہ 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 اللہ۔ یہ اللہ اللہ جو ذکر ہے نا، آپ اس کو بھی معمولی نہ سمجھیں۔ ایک بار جو شخص اللہ کہتا ہے نا، ایک بار، شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھ پر اللہ نے یہ بات کھولی کہ ایک دفعہ جو شخص اللہ کرتا ہے، اس اللہ کرنے سے زمین خوشی سے پھٹ جاتی ہے، زمین خوشی سے پھٹتی ہے، اور اس اللہ اللہ کرنے کے انوارات 6 جہتوں پر پھیلتے ہیں، 6 جہتوں پر نکلتے ہیں، اور ہر طرف انوارات ہی انوارات ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری آنکھیں نہیں کہ ہم دیکھ سکیں، کیونکہ اللہ کا نام اپنے اندر ایک عجیب تاثیر رکھتا ہے۔
اور میں نے تو بزرگوں سے سنا ہے کہ کوئی شخص اللہ کا نام اگر ریاکاری سے بھی لے لے نا، اللہ کا نام دکھلاوے سے لے لے، تو اللہ کا نام دکھلاوے سے لے پھر بھی اثر کر جاتا ہے، اور اخلاص سے کرے گا تو اخلاص سے کرنے کا تو کیا ہی اس کو فیض ملے گا اور کیا ہی برکات نصیب ہوں گی۔ تو اللہ رب العالمین اپنے نام کو اخلاص کے ساتھ لینے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اب یہ جو زبانی ذکر ہے اور قلبی ذکر ہے، جو خفی ذکر ہے نا قلبی، فرمایا یہ جہری ذکر سے، زبانی ذکر سے 70 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے، 70 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ تو جب بھی آپ مراقبے میں بیٹھیں تو پہلے سمجھ آئے کہ شاید مجھ سے ذکر نہیں ہو رہا، تو پریشان نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، بس جیسے دل ایک لطیفہ ہے، زبان بھی ایک لطیفہ ہے۔ اب زبان جو ہے اس کو کہتے ہیں لطیفہ عوام، قلب جو ہے اس کو کہتے ہیں لطیفہ خواص۔ اب لطیفہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس لیے لطیفہ کہتے ہیں، لطائف کہتے ہیں کہ یہ ہوتے بہت باریک ہیں۔ اب ہمارے طریقہ میں ہمارا مرکزی سبق ایک ہی ہے، وہ ہے لطیفہ قلب، لیکن بدن کے اندر اللہ نے اپنی یاد کے کچھ خاص مقام رکھے ہیں، ان میں جیسے یہ لطیفہ قلب ہے، اس کے بالمقابل دوسرا لطیفہ ہے، اس کا نام ہے لطیفہ روح، یعنی دل، اور اس کے بالمقابل ہے لطیفہ روح۔ اب یہ جن لوگوں کے اندر حد سے زیادہ غصہ ہوتا ہے نا، حد سے زیادہ غصہ، یعنی کوئی آدمی یہ کہے جی مجھے غصہ نہ آئے، یہ تو گدھا ہے۔ یعنی کوئی آدمی کہے مجھے غصہ نہ آئے، بھئی یہ تو انسان ہے، انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن کہاں غصہ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کتنی لمٹ میں غصہ کرنا ہے۔ کئی سارے بزرگوں کو اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو گالیاں دینے کا، ڈانٹنے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے جی پیر صاحب میرے اللہ نے بڑے فضل لینا، خیر ہوا ہے کہ جی میرے سامنے نہ میری بیوی بیٹھ سکتی ہے، نہ بہو بیٹھ سکتی ہے، نہ بیٹا، کوئی میرے سامنے نہیں بیٹھ سکتا۔ اس نے اس کو کمال سمجھا، میں نے تو اس کو نہیں کہا، لیکن دل میں نے کہا بزرگوں آپ انسان ہو، یہ کوئی انسانیت ہے کہ آپ سے کوئی بات ہی نہ کر سکے؟ اس کو کمال نہ سمجھو، اچھا اس کو اپنے آپ کو بیمار سمجھو۔ ادھر میرا وہ بھتیجا ایک دیوانہ شہر مجھے ایک دن کہتا ہے آپ کس طرح کے مت میں ہیں، خیر ہو، آپ سے ڈرتا ہی کوئی نہیں ہے، آپ سے ڈرتا ہی کوئی نہیں ہے، اب کیسے آدمی ہو؟ میں کہا شکر ہے جی میں شکر ڈرتا نہیں ہے، تو اچھی بات ہے نہیں ڈرتا، ہاں جی۔ انہوں نے کہا جی آدمی کو ایسا ہونا چاہیے اسے ڈرے ہر کوئی۔ میں نے کہا جی یہ انسانیت نہیں ہے کہ ہم سے ڈرے کوئی، اپنا دکھ بیان کر سکے، اپنا درد بیان کر سکے کوئی آدمی، اپنی بات کر سکے کوئی آدمی۔ اب جس وقت ہمارے والدین کے یا ہمارے بڑوں کے ایسے رویے ہوتے ہیں نا، اب ہمارے پھر نقصان کیا ہوتا ہے، ہماری اولادیں اور لوگوں کو دوست بناتی ہیں پھر، اور دوستی کا معیار تو بچوں کو نہیں پتہ ہوتا کیسے لوگوں کو دوست بناتے ہیں، وہ پھر ان سے اپنے مسئلے ڈسکس کرتے ہیں۔ عورتیں جو ہیں خوف سے بات نہیں کر سکتی، وہ عورتوں سے بات کرتی ہیں، الا ماشاء اللہ کسی میں انسانیت ہو کہ وہ آگے سے اچھی رہنمائی کر دے۔ پھر تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قلب کے بالمقابل جو لطیفہ ہے اس کو لطیفہ روح کہتے ہیں۔ اب جس وقت لطیفہ روح کے اندر ذکر داخل ہوتا ہے نا، تو آدمی کی طبیعت میں، مزاج میں اعتدال پیدا ہوتا ہے، بے جا غصہ ختم ہو جاتا ہے، اعتدال اور توازن آ جاتا ہے، اور بڑے بڑے مسئلے یہ بے جا غصے کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے سمجھدار لوگ نہ وہ کاروبار کر سکے، نہ وہ دین بنا سکے اپنے، نہ دنیا بنا سکے۔ کس وجہ سے؟ کہ طبیعت پر غیر معمولی سختی، غیر معمولی سختی، غیر معمولی انداز طبیعت کا، اس سے یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ لوگ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ڈر سے بندہ بات بھی کوئی نہیں کرتا، اولاد بھاگ جاتی ہے، بچے بھاگ جاتے ہیں۔ تو ایسا آدمی کو نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کو ہماری زبان میں کہتے ہیں مطلب پھوں پھاں رکھنی چاہیے، لڑنا پیڑنا ڈانٹنا ہر وقت یہ کتوں کا کام ہے، یہ سمجھو نا بات۔ ایسے
مطلب ہے بعض اوقات عورتیں بھی بڑی سرکش ہوتی ہیں نا، غصہ نہ آیا ہو نا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب غصہ آیا ہو تو اس وقت کوشش کرو شاٹ ہو جاؤ، جب غصہ نہ ہو نا، بیوی کی بھی تربیت کرنی ہو نا، بچوں کی بھی، اس وقت کہو ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہیں پتہ سیدھا کر دوں گا، تمہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، کیونکہ یہ غصہ نہیں ہے، یہ مصنوعی غصہ ہے، کیونکہ غصے کی حالت میں بندہ بیوقوف ہوتا ہے۔ ایک دن میرے پاس رات کو بڑی دیر سے ایک آدمی نے دروازہ کھٹکایا گھر کا، میں دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا بھائی کون ہو؟ بیٹے ماں آیا اس وقت، میں نے کہا تھا جی ایک عورت بھی آواز دے رہی ہے، مرد بھی، جی پیر صاحب بہت مہربانی ہے جی، میں مہربانی تو ہے لیکن ٹائم ٹھیک نہیں ہے، میں باہر نکلوں ایسا نہ ہو کہ اٹکو پار پہنچو تو میں نے کہا ہے کون ہو تم؟ کہتے جی بہت پریشان ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ کہتے جی میں نے طلاق دے دیا پر غصے میں دیے، طلاق دیے پر غصے میں دیے۔ خیر میں نے ان کو بٹھایا، میں نے سمجھایا، میں نے کہا پیار سے طلاق کوئی نہیں دیتا، آج تک طلاق کے جتنے واقعات ہوتے وہ ہوتے غصے میں ہی ہیں۔ پہلے تو یہ مغالطہ ختم کرو کہ پیار سے بیٹھے بیٹھے کسی نے بھی بیوی کو نہیں کہا کہ آپ کو طلاق ہے، یہ طلاق ہمیشہ ہوتی ہے غصے میں، ٹھیک ہے نا؟ اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی اور لغویات اگر بک سکتا ہے تو بک لے، لیکن طلاق کی طرف نہ جائے، اور ناگزیر ہو جائے نا تو پھر ایک طلاق دے تاکہ واپسی کی گنجائش موجود ہو۔ آج کل یہ ہوتا ہے کہ طلاقیں 3 دے دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی ایڈوانس مفتی بھی موجود ہیں جگہ جگہ، وہ کہتے ہیں جی طلاق نہیں ہوئی، طلاق دیتے وقت انفی ہوتے ہیں، رجوع کرتے وقت غیر مقلد ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی فتنہ ہے آج کل۔ تو طلاق میں بھی نا، میرے پاس ادھر ایک غیر مقلد عالم آئے تو میں نے ان سے کہا چھوڑو اس بات کو کہ 1 سے ہوتی ہے طلاق، کے 3 سے ہوتی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ نیت کا کتنا دخل ہے؟ کیوں مفتی صاحب نیت کا کتنا دخل ہے؟ انہوں نے کہا نیت ہی ہوتی ہے ساری۔ میں کہ نیت ہی ہوتی ہے تو پھر کیا رہ گیا پیچھے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو لطائف ہے نا، لطائف، اس کی سمجھ اور اس کا تعلق اور اس کی بصیرت کا حاصل کرنا، یہ ہماری روحانی تعمیر کے لیے بھی اور جسمانی زندگی کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ اب بالمقابل جو لطیفہ ہے جس کا نام ہے لطیفہ روح، لطیفہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہے بہت باریک ہے، اور وسط سینہ میں ایک لطیفہ ہے جس کو لطیفہ سر کہتے ہیں، یعنی لطیفہ سر کا جب ذکر اللہ تعالیٰ کی دولت سے نصیب ہو جاتا ہے نا تو اللہ والوں نے لکھا ہے کہ آدمی سے حماقت ختم ہو جاتی ہے، بیوقوفی ختم ہو جاتی ہے، اور جس کو فراست مومنہ کہتے ہیں نا وہ نصیب ہو جاتی ہے۔ یعنی فراست مومنہ سمجھتے ہیں نا، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اتقوا فراست المومن ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈر کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، کیونکہ اس سینے کے اندر چونکہ نور ہوتا ہے، ظلمت نہیں ہوتی، گناہوں کے وساوس نہیں ہوتے، خطرات نہیں ہوتے، تو جس جگہ جو چیز ہوتی ہے وہاں پر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں نا۔ اگر آپ نے گندگی بٹھائی رکھی ہو، گندگی پھیلائی ہو، تو گندگی پہ کیا آئے گا؟ مچھر آئے گا نا، مکھی آئے گی۔ اور اگر آپ نے غنچے لگائے ہوں، پھول لگائے ہوں، خوشبو میں اکائی ہو تو وہاں کیا آئے گا؟ وہاں بلبل آئے گی نا۔ اس لیے ان ساری چیزوں کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے، کہ جس طرح کا آپ کا باطن ہے اس طرح کی چیزیں آپ پر آئیں گی۔ اب لوگ کہتے ہیں جی شریر جنات تنگ کرتے ہیں، گھر میں آوازیں بہت آتی ہیں، رات کو الٹی سیدھے خواب آتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو ننگا دیکھتا ہوں، کبھی پہاڑ سے گر رہا ہوں، کبھی بلیاں پیچھے لگی ہوئی ہیں، کبھی چوہے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کبھی کتے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کبھی سانپ پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا تعلق آپ کے باطن کے احساسات کے ساتھ ہے۔ جیسے آپ کے خیالات ہیں، جیسے آپ کے باطن میں جو چیزیں اٹھتی ہیں، اسی طرح کے اثرات آپ خوابوں میں دیکھتے ہیں۔ اب یہ جو صوفیاء نے ذکر بتایا کہ قلب یہ ہے، روح یہ ہے، اور یہ سر ہے وسط سینہ میں، اس سے کیا دولت نصیب ہوئی؟ فرمایا آدمی سے حماقت ختم ہوئی، بیوقوفی ختم ہوئی۔ اب جس وقت وہ کسی کام کے لیے سوچتا ہے
دنیا کے لیے سوچتا ہے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ لوگ اللہ والوں سے مشورہ کرو، مشورہ کرو لیکن مرضی اپنی کرو نا. بعض لوگ مشورہ کرتے ہیں مرضی اپنی کرتے ہیں نا. گو مشورہ حکم نہیں ہوتا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جن سے مشورہ کیا نا انہوں نے نفس سے گزر کے مشورہ دیا آپ کو، ذاتی چاہت سے گزر کے دیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے. اور جو اللہ کی رضا کے لیے آپ کو مشورہ دیا ہے، یہ آپ کے بارے میں اللہ نے شیخ کے قلب پر یا آپ کے کسی مقتدا پیشوا کے قلب پر اللہ نے آپ کے لیے رہنمائی کی ہے. یہ وارد تھا آپ کے لیے. اب جب وارد تھا تو آپ نے وارد کی ناقدری کر لی. پھر آپ نے مشورہ تو سن لیا لیکن مشورے پہ عمل نہیں کیا. اب جب مشورے پہ عمل نہیں کیا تو اب نقصان بھگتو. پھر پہلے مشورہ نہ کرتے آپ. بات سمجھ رہے ہیں نا میری؟ تو مشورہ جو ہوتا ہے، اب اللہ رب العالمین نے یہ جو لطیفہ سر بنایا ہے، اس میں شرح صدر کی دولت ہوتی ہے. شرح صدر. اب جب ذکر کی وجہ سے اللہ نے کشادگی پیدا کر دی ہے، شرح صدر پیدا کر دیا ہے. اب قلب کے وساوس، روح کے، سر کے. اب یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا آپ سے، یہ میں اپنی جو ہماری میڈیکل ہے نا، صوفیاء کی بھی اپنی اپنی میڈیکل لائنیں ہیں. کسی پہ اللہ نے کیا بات کھولی، کسی پہ کیا بات کھولی. یہ جو میں سبق بیان کر رہا ہوں یہ اپنے طریقے کا سبق بیان کر رہا ہوں. آپ کسی اور مجلس میں یا کسی اور کتاب میں انہی لطائف کی تفصیل پڑھیں گے تو ان میں کچھ اور نظر آئے گا آپ کو. ان اللہ والوں پہ خدا نے ایسے کھولا اور ہمارے بزرگوں پہ اللہ نے ایسے کھولا کہ قلب یہاں پر ہے، روح یہاں پر ہے اور سر یہاں پر ہے. اور یہ دو ہونٹ جو ہے نا، ان کے اندر ہے لطیفہ خفی، دو ہونٹوں میں. اور وسط پیشانی میں ہے، اس مقام کا نام ہے لطیفہ اخفا. جب یہ 5 مقام ذکر سے زندہ ہو جاتے ہیں نا، یہ مل کر حملہ آور ہوتے ہیں نفس پر. یہ کہاں حملہ کرتے ہیں؟ نفس پر. نفس کی 2 جگہ ہیں. متکبر آدمی کا جو نفس ہوتا ہے وہ دماغ کی چوٹی پر ہوتا ہے، اور لالچی آدمی کا جو نفس ہوتا ہے وہ زیر ناف ہوتا ہے. یہ ناف جو ہے نا، ہمارے اکثر بزرگوں کی تحقیق یہ ہے، یہ نفس جو ہے نا یہ ناف کے ساتھ ہے. میں آپ کو یہاں پر طبی ایک بات بتاؤں بڑی عجیب. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں سندھ کے اندر، انہوں نے مجھے کچھ معمولات بتایا تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات بتائی کہ یہ جو شیاطین ہیں نا، نظر بد کے اثرات ہیں، گندے خیالات ہیں، ان کا انسانی وجود میں داخل ہونے کا راستہ ناف ہے. ناف کے راستے داخل ہوتے ہیں. تو پھر ایک طب قرآن سے مستقل اس کا الگ سے علاج بھی ہے کہ کسی آدمی کو یہ مسئلہ ہو تو اس کا کیا علاج کرنا ہے، وہ الگ تفصیل ہے. اب یہ جو لطیفہ نفس ہے نا، اس پہ جب حملہ آور ہوتے ہیں نا تو یہ اپنے ساتھ نفس کو بھی ذاکر کر دیتے ہیں. جب نفس ذکر پہ لگ جاتا ہے نا تو نفس کے ذکر پہ لگنے کے بعد انسان کو جو دولت نصیب ہونا شروع ہوتی ہے اس کو قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ. اب یہ جو نفس مطمئنہ کی دولت مل جاتی ہے نا، حسین لڑکیوں کی جماعت پاس سے گزر جائے، اس کے قلب پر کوئی اثر نہیں ہوتا. برائی اور فحاشی کے جتنا ماحول سامنے ہو، کیونکہ اللہ نے اس کو اپنے نفس پر اطمینان دے دیا ہے. اس کے اندر اب کدورت نہیں رہی، کدورت نہیں اس کے اندر. اب اطمینان کی صورتحال اللہ نے نصیب کر دی ہے. اور جو نفس کی سب سے خطرناک صورتحال تھی نا، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، نفس امارہ. اب یہ نفس امارہ سے جب نفس لوامہ میں تبدیل ہوتا ہے، اور اللہ والوں نے ایک تیسری قسم بھی لکھی ہے جو نفس مطمئنہ سے پہلے ہے، اس کو کہتے ہیں نفس ملہمہ. یہ الگ سے ایک قسم ہے. یعنی اس کے اندر بھی خیر کے اجزاء زیادہ ہوتے ہیں، شر کم ہوتا ہے. اور نفس امارہ جو ہوتا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. یہ کفار کا، مشرکین کا، فساق کا، جو ہر طرف ہر وقت بے دینی کے کاموں میں جن کی رغبت ہو، یہ اس طرح کا نفس ہوتا ہے یہ. اور نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ یہ ایسا نفس ہے
کہ جس سے بندے کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ شریعت کا کوئی عمل طبیعت پر بوجھ نہیں ڈالنا پڑتا، نظر کی حفاظت کوئی مشکل نہیں اس کے لیے، زبان بچانی کوئی مشکل نہیں اس کے لیے، گناہوں سے بچنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، اس کو اپنے اوپر جبر اور مجاہدہ اور مشقت نہیں کرنی پڑتی، یعنی شریعت اس کی طبیعت میں آ جاتی ہے، مزاج میں آ جاتی ہے۔ تو قلب، روح، سر، خفی، اخفا، یہ 5 لطائف ہوئے، انہوں نے مل کے حملہ کیا نفس پر۔ اب نفس کو بنا دیا ذاکر، اب جب نفس ہو گیا نا ذاکر نا، اب اس کے لیے اب ہے معرفت، معرفت اس کے بعد ہے، پھر آگے حقائق ہیں، حقیقت کعبہ ہے، حقیقت محمدی ہے، حقیقت احمدی ہے۔ ہمارے طریقے کے مطابق اللہ رب العالمین جس کو مقام حقیقت کعبہ نصیب فرماتے ہیں، اس کو یا تو کعبے کے حقائق یہاں نصیب کرتے ہیں، بقیہ تکمیل اس کی بیت اللہ کے اندر ہوتی ہے، بقیہ تکمیل اس کی روضہ اطہر کے سامنے ہوتی ہے۔ تو یہ اس کے اسفار کے اندر اللہ رب العالمین آہستہ آہستہ اس کے مقامات کو نصیب فرما دیتے ہیں، اور بعضوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے یہ ساری دولتیں مل گئی ہیں۔ اس کی مثال بزرگوں نے یوں لکھی ہے کہ جیسے ایک آدمی اسلام آباد سے کراچی جہاز میں جاتا ہے، تو وہ جہاز میں تو راستے میں کوئی چیز نہیں دیکھتا، لیکن اعلان ہو جاتا ہے جی آپ کراچی پہنچ گئے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا۔ آپ نے راستے میں کوئی چیز نہیں دیکھی، آپ کو تو زیادہ پتہ ہے اس کا، ایسے ہی جی آصف صاحب آپ کو پتہ ہے نا، نہ حیدرآباد دیکھا، نہ گوٹکی دیکھی، نہ سندھ دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا، پتہ چلا جی آپ کراچی میں ہیں۔ اور ایک آدمی بس کا سفر کرتا ہے، وہ یہاں سے نکلا فتح جنگ دیکھتا ہے، تلا گنگ دیکھتا ہے، وہ دیکھتے دیکھتے میاں والی اور کہاں کہاں پھرتا رہتا ہے۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو راستے میں کچھ بھی نہیں دیکھتے لیکن منزل پر پہنچ جاتے ہیں، منزل پہ ان کا پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین بعضوں کا سیر اور سلوک مکمل کرا دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو پتہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اصل وہ ہے کمال کا حاصل ہونا، اصل ہے وہ جوہر کا حاصل ہونا۔ بات سمجھ گئے نا میری؟ تو اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے آزاد فرما دے، اور ذکر کے ساتھ اللہ ہمیں مناسبت دے دے، ذکر کے ساتھ۔ تو اس کا میں آسان طریقہ آپ سے عرض کروں، آپ جب بس میں بیٹھیں، گاڑی میں بیٹھیں نا، گاڑی میں بیٹھیں، جہاز کا سفر کریں، تو بجائے آدمی ادھر ادھر کی باتوں میں لگنے کے، دائیں بائیں کے خیالات میں لگنے کے، آدمی کیا کرے، بس چہرے پہ رومال ڈال دے، چہرے پہ رومال ڈال دے، اپنا ذکر شروع کر دے، اپنا ذکر شروع کر دے۔ آپ کو میں ایک دفعہ بڑی عجیب بات سناؤں، کوئٹہ سے میں جہاز پہ بیٹھا تو تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا جی کہ موسم بہت زیادہ خراب ہے، فلائٹ ناموار ہو رہی ہے، آپ سارے حضرات اپنے اپنے بیلٹ باندھیں۔ تو جنید جمشید کا واقعہ ان دنوں میں قریب قریب ہوا تھا، تو وہ بڑی شہرت یافتہ واقعہ تھا۔ جہاز میں چیخ و پکار شروع ہو گئی، گھبرانا شروع ہو گئے لوگ۔ میں نے اپنا رومال لیا، سر پہ ڈال کے مراقبہ شروع ہو گیا، مراقبہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک آدمی میرے ساتھ بیٹھے کہتا، اور مولوی صاحب سارے لوگ پہ رونے، تسی کیوں چپ کیتے بیٹھے ہو؟ سارے پریشان نے۔ میں نے کہا جائیں گے تو سارے ہی جائیں گے، اب میرے چیخنے پکارنے سے کوئی مسئلہ حل ہوتا ہو، یا فلائٹ والے کہیں جی ہم ہموار کر دیتے ہیں اس کو، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اب کم از کم جب دنیا سے جا رہے ہوں تو اس وقت ذکر تو ہو نا، اس وقت یاد تو ہو نا اللہ کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ابھی بھی ہم آ رہے تھے نا، یہ ساتھی ساتھ تھے، جدہ سے آ رہے تھے، جہاز میں راستے میں ایک جگہ پھر ماری نہ کھائی میں، جہاز گرنے کو آیا جی، بڑا سخت اعلان ہوا جی موسم خراب ہے، کرنل صاحب بھی ساتھ تھے جی، جان اپنی تیار رکھیں۔ میری آنکھ لگی ہوئی تھی، میری آنکھ کھلی، میں نے کہا کام خراب ہو گیا ہے، اور معلوم ہو رہا تھا کہ سخت قسم کا دباؤ ہے۔ تو یہی وظیفہ ہے ہمارا۔ میں نے کہا کہاں جائیں گے، اور اس لیے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، یہ سالک کو تسلی ہے اس بات سے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی طرف جائیں گے تو سارے جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ اور کتنا خوش نصیب آدمی ہوگا جس وقت اس کی روح نکل رہی ہوگی اور وہ اللہ کی یاد میں مصروف ہوگا، اللہ کی یاد میں مصروف ہوگا۔ اس لیے جو قلبی ذکر کی افادیت ہے نا، قلبی ذکر کی جو برکت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس تسبیح نہیں بھی ہے
تو آپ نے اپنے خیالات کو اپنے دل پہ لگا دیا ہے، بس آپ دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ساری مجلس کو تقریباً میں نے اجازت دے رکھی ہے، اجازت ہے سب کو، تو جن کو اجازت نہیں ہو سکی یا ان کو سمجھ میں نہیں آئی ان کو اس ذکر کی اجازت ہے، وہ یہ قلبی ذکر کیا کریں، قلبی ذکر کیا کریں، یعنی اللہ 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 یہ زبانی بھی کریں اور دل سے بھی کریں، اور روزانہ اپنے اوقات میں سے 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ ہر نماز کے بعد تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے پہلے زبان سے کریں اللہ 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 اللہ، پھر اسی ذکر کو دل کے اوپر تصور سے کریں، یقین جانیں آپ کو یہ ذکر نصیب ہو گیا، جادو، شریر جنات، نظر، حسد، وساوس، یہ جتنے فتنے ہیں، جتنے خطرات ہیں، یہ آپ کے آہستہ 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 آپ سے رخصت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ مجھ سے کئی لوگ پوچھتے رہتے ہیں کوئی عملیات بتا دیں تاکہ جادو کا اثر نہ ہو، جنات ہمیں تنگ نہ کریں، رات کو آوازیں بڑی عجیب آتی ہیں، خواب بڑے عجیب آتے ہیں، تو میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں باوضو رہیں اور رات کو سونے سے پہلے یہ ذکر کر لیں، یہ ذکر کر لیں، شرطیہ طور پر آپ کے کمرے میں جن داخل نہیں ہو سکتے، شیاطین داخل نہیں ہو سکتے، کیوں کہ آپ نے ذکر فکر سے اپنی رات کا آغاز کیا ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ تو 2 معمولات کی پابندی کثرت سے کریں، ایک ذکر اسم ذات کی اللہ اللہ اللہ، اور دوسرا درود پاک کی۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک وظیفہ اللہ کا ہے اور ایک وظیفہ نبی کا ہے، ایک وظیفہ کس کا ہے؟ اللہ کا، اور دوسرا وظیفہ کس کا ہے؟ اللہ کا وظیفہ ہے درود شریف، اللہ کا وظیفہ کیا ہے؟ درود شریف۔ اللہ کہتے ہیں میں درود پڑھتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ فرماتے ہیں میں درود پڑھتا ہوں، اور درود میں آسان سے آسان درود جو ہر وقت آپ کی زبان پہ جاری رہے گا وہ یہ ہے وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی۔ اس درود کو پڑھا بھی کریں، اس درود کو ہر کسی کو بتائیں کہ یہ پڑھا کریں وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی۔ یہ 25 منٹ پڑھیں بغیر تسبیح کے تو 1000 ہو جاتا ہے، یہ بغیر تسبیح کے 25 منٹ پڑھیں گے تو 1000 ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ذکر اسم ذات یعنی اللہ 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 اللہ، یہ زبانی بھی کریں اور قلبی بھی کریں، زبانی بھی اور قلبی بھی۔ جتنا کوئی شخص پریشان ہو، جتنا کوئی پریشان ہو، اس پریشانی کا تذکرہ کسی سے نہ کرے، تھوڑا سا اکیلا ہو جائے، اکیلا ہو جائے۔ جی درود شریف قلبی نہیں ہوگا، زبانی ہی ہوگا وہ، ہاں ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ قلبی کر سکیں تو بڑی بات ہے۔ جی تو ہمارے تو فرمایا کرتے تھے جب پریشانی ہو نا تو نویکلا ہو گوٹھ مال، نویکلا ہو گوٹھ مال، کیا مطلب اس کا؟ الگ ہو جا تو اس طرح کا کونا پکڑ، اور کونا پکڑ کر نا اللہ سے باتیں کر، اللہ سے باتیں کر، اللہ سے کیا بات کر؟ اے اللہ تجھے پتہ ہے میرا یہ مسئلہ ہے، اللہ تجھے یہ پتہ ہے میرا یہ مسئلہ ہے، اللہ تجھے پتہ ہے میں نفس کے ہاتھوں بہت ذلیل ہو گیا ہوں، اللہ تجھے پتہ ہے میں شیطان نے مجھے بہت تنگ کر رکھا ہے، اللہ تجھے پتہ ہے میرے یہ مسئلے ہیں، میرے یہ مسئلے ہیں، میرے گھر میں یہ مسئلے ہیں، میرے خاندان میں یہ مسئلے ہیں، اللہ سارے مسئلے حل ہی آپ کریں گے، اللہ سب کچھ میرا آپ ٹھیک کر دیں۔ جی اللہ آپ ہی ہیں میرے، آپ کے بغیر اور کون ہے میرا؟ میں اپنا دکھ کس کو بیان کروں، اپنا غم کس کے آگے بیان کروں؟ جس کے آگے بیان کروں گا وہ میرے ساتھ مذاق ہی کرے گا، ہنسے گا میرے ساتھ۔ اللہ ہی تیری ذات ہی ہے جو پردے ڈال کے رکھتی ہے، جو مہربانی کرتی ہے۔ آپ اپنی اصلاح کی دعا بھی کریں، اپنی التجائیں بھی کریں، اپنا سب کچھ مانگیں اس میں۔ ایک حدیث سے مجھے بڑی تسلی ہوئی، ایک عارف نے، ایک بزرگ نے، صوفیاء کی کتابوں میں ہے یہ، علماء سے معذرت کے ساتھ، کہ جس جو آدمی اس طرح دعائیں کرتا ہے نا اور اپنی اصلاح کی فکر بھی کرتا ہے، مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے، اب یہ شخص مر گیا لیکن اس کے کام کو اچھے نہیں تھے، جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا نا تو اس کے بارے میں فیصلہ ہوا سزا کا، لیکن اس وقت اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں نے تو آپ سے اصلاح کی درخواست کی تھی، میں نے تو آپ سے اصلاح کی درخواست کی تھی، میں نے کوشش بھی کی تھی، دعائیں بھی مانگتا تھا، یا اللہ اگر اس کے باوجود میں انسان نہیں بن سکا
تو یا اللہ آپ مجھے معاف کر دیں. اللہ فرمائیں گے جا تجھے معاف کر دیا، جا معاف کر دیا تجھے، جا تو معاف ہے. اور یہ التجا آپ ذکر میں بھی کریں، مراقبے میں بیٹھ کے بھی کریں، اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے یہ ساری باتیں اللہ سے کریں، ساری باتیں اللہ سے کریں. اللہ تو وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے کہ جو بندے کی دل کی پکار، دل کے احساسات، دل کی آواز کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اللہ قبول بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اگر قبول ہونے میں کچھ مصلحت ہو نا، کچھ دیر ہو جائے، تو پھر بھی بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور بڑی بڑی شرطیں بھی اللہ سے نہیں لگانی چاہیے. ایک آدمی نے مجھے فون کیا، کہتا ہے پیر صاحب دعا کرو، میں ٹھیکیدار ہوں، میرا 1 کروڑ روپے پھنسا ہوا ہے کسی جگہ، اگر وہ مل جائے حضرت تو میں نے اللہ ہی اللہ کرنا ہے. کروڑوں روپے میرا پھنسا ہوا ہے کسی جگہ پر، اگر وہ مل گیا نا حضرت اللہ ہی اللہ کرنا ہے. پھر میں نے کہا کروڑ مل گیا نا تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ تو اللہ اللہ کیسے کرتا ہے. تو یہ تو ہماری بدنصیبی ہے کہ جس آدمی پر اللہ دنیا کھول دے نا، جس کو اللہ عزت دے دے، نعمت دے دے، اللہ والوں نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ منعم کا زیادہ شکر ادا کرے، تو اللہ کا شکر کرے زیادہ. ہماری بڑی غفلت یہ ہے کہ ہمیں جس کو اللہ رزق کھلا دیتا ہے، جس کو اللہ نے پیسے دیے، اس نے سب سے پہلا کام یہ کہ اللہ کا باغی ہو گیا، اللہ کا نافرمان ہو گیا. اور تو شکر کر کہ اللہ نے تجھے رزق مشقت سے نہیں دیا، اللہ تیرے رزق کو تجھ پہ پریشانی سے نہیں دے رہے، آسانی سے دے رہے ہیں تجھے، اور تو اللہ کی نافرمانی پہ لگ گیا ہے. تو ایسا نہ کر، ایسا نہ کر. حلال مال اللہ دے، اس حلال مال کو اللہ کی نعمت سمجھو، اس کو ضائع نہ کرو، اس کو ضائع نہ کرو، اس پہ اسراف نہ کرو، اس کو جائز طریقے سے خرچ کرو، لوگوں کو دو اس کو، اس سے مال بڑھے گا آپ کا. لیکن نعمت کے ملنے پر اگر آپ نے اللہ کی بغاوت شروع کر دی، نافرمانی شروع کر دی، اسراف شروع کر دیا، اس اسراف کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک اس مال والی نعمت کو واپس کر دیں گے. کوڑیوں کا بندہ محتاج ہو جاتا ہے پھر. تو اس لیے نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اور شکر کا ایک ذریعہ اور ایک طریقہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، نماز ہے، اعمال ہیں. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو اللہ سے باتیں بھی کریں، اللہ کو اپنے دکھ بھی سنائیں، اللہ سے اپنے سارے مسئلے بیان کریں، اللہ کے سارے مسئلے بیان کریں. اور اپنے محسنین کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بڑوں کو، اپنے بڑوں کو جو آپ کے غمخوار ہیں، اپنی پریشانی بتا سکتے ہیں، ہر ایک کو نہ بتائیں. ان سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، جی میرے لیے دعا کریں، میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ پریشانی ہے، تاکہ وہ بھی دعا کریں گے، اللہ کی طرف سے تائید شامل ہو جائے گی اور آپ کے مسئلے اللہ حل کر دیں گے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اب اسی ذکر کی تھوڑی مشق کر لیں، تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے دل کے اوپر خیال رکھیں کہ میرے اس دل میں اللہ کا مبارک نام لکھا ہوا ہے اور میں اس نام کو پڑھتا ہوں اور میرا دل کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. شوق سے محبت سے.
اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما, ہم سب کے ذکر قبول فرما, گناہوں سے معافی نصیب فرما. اللہ ہم سب کے قلبی وساوت خطرات دور فرما, اپنے نام کی حقیقت اللہ نصیب فرما, اپنے حقائق نصیب فرما, اپنی معرفت نصیب فرما, اپنا قرب نصیب فرما. اے اللہ اس سارے مجمع سے راضی ہو جا, اللہ سارے مجمع کو ہدایت کا قائم فرما. ان سب حضرات کو اپنا مقرب ولی بنا, یا اللہ ان کی سب پریشانیاں دور فرما, سب کی جائز حاجات پوری فرما, سب کے حال پہ رحم فرما. جتنی زندگی باقی ہے ہم سب کے اللہ دین میں زندہ رکھ, مرتے وقت ایمان نصیب فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد.